शमा खालिद से लेके मेदिशा तक वो 60 प्लस को क्यों कंसिडर किया जा रहा है? मेरा ख्याल है ये जो थोड़े से बीमार है कि चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद शुरू में आए, इनको कुछ नहीं पता, अब ये बहुत कुछ सीखें, नेक्स्ट टाइम जब ये आएंगे तो ये और ज़्यादा बेहतर करेंगे अगर वो वज़ीर आला आए। इस दौर में 65 करोड़ में 16 मेगावाट के जनरेटर्स की खरीदारी का टेंडर फाइनल स्टेज पे था, उसको इन्होंने रोक के 1 अरब से ज़ायद 3 महीने के लिए जो इन्होंने रेंटल राय और खटारा थे सारे, ठीक है, उस पर ये कहे जी हमसे गलती हो गई। मिनिस्टर साहिबान से भी हमारी बात होती थी, वो ये कहता था कि इसमें फ्यूल भी मिला के ये इतनी कास्ट हमें पड़ती है तो ये हमें सस्ता पड़ता है। अब वो ज़रा दूर की सोचते हैं ना, जैसे अभी आपने कहा 1 साल तो नहीं था ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, प्रोग्राम है हालात हज़रा, और हालात हज़रा के आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार शब्बीर मीर, और जिन मौज़ूआत पे आज हम गुफ्तगू करेंगे उसमें गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ और रिहेबिलिटेशन मुतासरीन किस हाल में है और किस हद तक उनकी मदद की जा रही है। गवर्नर की तकर्री बिलाखिर हो गई, तकरीबन 2.5 महीने बीच में गैप रह गया। सैयद मेहदी शाह साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अब गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान बन गए हैं, इस पे बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त GB के अंदर जो मौजू डिस्कस हो रहा है ये है गिलगित बल्तिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी बिल 2022 जो कसरत राय से मंजूर हो गया। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि अपोजिशन के 3 जो मेंबरान असम्बली हैं उन्होंने भी इस बिल की हिमायत में वोट दिया, जिनमें इंजीनियर अनवर, ग़ुलाम मोहम्मद और रहमत खालिक शामिल हैं। तो इन मौज़ूआत पे बात करेंगे, और अगर हमारे पास टाइम का मसला आता है तो वो उसमें अगर हमारे पास टाइम की कोई जो है ना वो गुंजाइश निकल आई तो उसमें हम बात करेंगे शहबाज गिर के हवाले से, बहुत बड़ा मौजू है, और उसके अलावा फिर अपोजिशन की जो कारकर्दगी है उस पर भी बात करते हैं। मीर साहब वेलकम, तवील अरसे के बाद मेरे ख्याल में बीच में आप भी मसरूफ रहे, मैं भी कहीं इस कर्ज में जाके फंस गया, और बीच में बारिशों ने फिर और ये सारी बिजली जो है वो सारे मामला थे। हाँ, ये जो बिजली वाला भी डिस्कस करेंगे, और ये इंटरनेट वाला भी थोड़ा सा इसका भी इसके ऊपर भी, बल्कि इधर से स्टार्ट करें शाह साहब। एक जो बड़ी कंप्लेंट आ रही है ना, वो अक्सर लोग आप गिलगित में उन लोगों से सुनेंगे जिन्होंने जो बड़े कनेक्शन हैं, वो टेक्निकल ज़बान तो हमें नहीं आती है, जो ज़्यादा फीस दे के बड़ा कनेक्शन लेते हैं जिसको 5 MB या जो कहते हैं गालिबन 25 MB, वहाँ पे पैसे तो वो दे रहे हैं रेगुलरली, लेकिन वो सर्विस नहीं दी जा रही, वो हाफ MB उनको मसर होते हैं। तो शुरू में आपको याद है मैं और आप भी गए थे, कहीं पे 10 MB है, कहीं पे 15 MB है, कहीं पे 25 MB है, उससे ज़्यादा भी है, उससे ज़्यादा भी है। लेकिन यहाँ पे ये है कि कनेक्शन 1 इंच का है, पानी आधे इंच से कम। यही चीज़ें तो शुरू में आपको याद होगा शाह साहब, मैं और आपने जब इफ्तिताह हो रहा था उस वक्त हमने ये कंसर्न शो किए तो हमें ये बताया गया कि नहीं आप क्या बात करते हैं, ये तो फाइबर है, इस पर तो ऐसा नहीं होगा। मगर चलें जी, शुक्र है अगर ये, लेकिन अब फिर वही है नहीं। मेरे ख्याल में ये जो सेक्टर कमांडर हैं स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी मेरे ख्याल में चेंज हो गए हैं। नए सेक्टर कमांडर साहब आ रहे हैं, तो अब 2 एक फोर्स कमांडर नए आ रहे हैं, काशिफ खलील साहब और जवाद अहमद साहब, मेजर जनरल जवाद, वो मेरे ख्याल में उनकी पोस्टिंग आ गई है। और काशिफ खलील साहब जो रिसेंटली उनकी प्रमोशन हो गई है ब्रिगेडियर टू मेजर जनरल, वो अब कमांडर FC आ रहे हैं। और उनका एक थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये है कि वो करगिल की वार में यहाँ पे एज ए कैप्टन उन्होंने करगिल वार में उन्होंने वो पार्टिसिपेट किया और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने वो वहाँ पे किया। और फिर अस्तौर में मेरे ख्याल में ये ब्रिगेड कमांडर भी रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए GB के मामलात में बड़े वो क्लोजली वो समझते हैं। यहाँ पे बड़ा अरसा उन्होंने, ज़ाहिर है वो यंग एज में आए होंगे एज ए कैप्टन 99 की जो करगिल वार थी, और फिर बाद में ब्रिगेड कमांडर के तौर पे आए हैं। तो चलो हम वेलकम करते हैं, लेकिन जो नए कमांडर जो SCO के हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि ये जो आप बता रहे हैं इन पे तवज्जो दे दें। और एस्कॉम की सर्विस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, एस्कॉम का जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। और मेरे ख्याल में इन्होंने ये जो बता रहे हैं ना कि फाइबर टू होम वाला जो इशू है,
اس میں ہوا یہ کہ پانی کی 6 انچ کی پائپ سے اگر آپ نے 200 کنیکشن دینے ہیں، وہاں پہ 800 جب آپ کنیکشن دیں گے تو 1 انچ کی پائپ میں آپ کو آدھے انچ سے بھی کم پانی آئے گا۔ فائبر کے بارے میں یہ کہتا ہے نا سر، یہ دریا ہے، اس میں سے آپ جتنے کنیکشن نہیں سر، کوئی دریا نہیں ہے، کہنے کی حد تک دریا ہے، کہنے کی حد تک دریا ہے، لیکن جنون چیزیں ہم ایک طرف چھوٹے سے سر شاہ صاحب، جیسے کہ ٹھیک ہے نارائن کاغان میں اگر کوئی جو لائن ہے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، کسی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں، لینڈ سلائڈز ہوتی ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، اگر عارضی طور پہ اس پہ بھی میں یہ کہوں گا کہ کوئی ایسا پائیدار حل ادھر کے لیے بھی نکالنا چاہیے، تاکہ ہر روز یہ نہ سنیں کہ کسی زمانے میں یہ تھا کہ جی مانسرا میں لائن کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ گیا، تو بہرحال اس کے اوپر ایس کو ضرور توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ واحد ادارہ ہے جہاں پہ جی بھی میں سر ایس او کی کچھ سروسز بیس ہے نا جہاں پہ کوئی اور ادارہ سروسز پرووائڈ نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی تو وہ ریسٹرکشن ہی ختم ہو گئے نا کہ آپ 4G نیٹ ورک نہیں دے سکتے، تو پھر یہ جیز والے، زونگ والے، پتہ نہیں ٹیلنر والے تو دے رہے ہیں، تو باقی وہ جو چیخ و پکار کر رہے تھے کہ ایس او بہت بڑی رکاوٹ ہے، تو اب یہ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ابھی تو ایک کویسچن ہے، اس کو ہم نے اس کے بعد بہرحال دیکھا نہیں ہے، تو اس کے اوپر رائے دے بھی نہیں سکتے ہیں، تو آگے بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے گورنر سید مہدی شاہ صاحب، بالآخر مہدی شاہ صاحب کے بارے میں جو خبریں آپ کے پاس تھی، جو خبریں میرے پاس تھیں، تو وہ صحیح ثابت ہو گئی ہیں۔ اگلی بات میرے خیال میں حفیظ صاحب کی چل رہی ہے، حفیظ صاحب کے حوالے سے میرے پاس زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن مہدی شاہ صاحب والا بڑا اچھا میں کہوں گا کہ فیصلہ ہے، کیونکہ وہ بندہ پبلک کا بندہ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ پبلک کے مسائل کیا ہوتے ہیں اور کس طرح حل کریں۔ ایک مسئلہ جو مجھے سمجھ نہیں رہا کہ یہ جو شمع خالد سے لے کے مہدی شاہ تک وہ 60+ کو کیوں کنسیڈر کیا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے یہ جو تھوڑے سے بیمار بھی ہوں، ریسٹ دینے کے لیے یہ پوزیشن ہے کہ ابھی آپ نے بہت سٹرگل کیا، اب آپ ریسٹ کریں، آرام سے دیکھیں، دل کرے کام کریں، نہ کریں بیٹھے رہیں، ملاقاتیں کریں۔ شمع خالد، اس کے بعد پیر کرم شاہ صاحب، اس کے بعد میر مظفر صاحب، اور اب اس کے بعد ہاں یہ راجہ جلال، تو پھر لیکن یہ تو ایک کریڈٹ آپ دینا پی ٹی آئی کو، یہ یوتھ کو جو ہے نا موقع انہوں نے دیا، واقعی میں راجہ جلال کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ بھی یوتھ میں سے تھا۔ یوتھ سے تو میرے خیال میں بہرحال نکل گئے تھے، لیکن بہرحال ان کو کیا پیپلز پارٹی ان کی کیا پرابلم ہے؟ ان کو جو ہے نا 70 اور 80 سال کو یہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ دیکھیں میرے خیال میں جو پرانے لوگ ہوتے ہیں نا، اولڈ از گولڈ، یہ بھی ہے، کم از کم یا تو پھر یہ اچھا ہے اگر کرنا چاہیں نا، تو تجربہ بہت ضروری ہے، کہ تجربہ ہوگا تو آپ کریں گے نا۔ یہ اسی کی مثال لے لیں، یہ چیف منسٹر خالد خورشید شروع میں آئے، ان کو کچھ نہیں پتا، اب یہ بہت کچھ سیکھیں، نیکسٹ ٹائم جب یہ آئیں گے تو یہ اور زیادہ بہتر کریں گے۔ اگر وزیر اعلیٰ آئے نہیں کسی نئے کو لے کے آگے، وہ کیا 1.5 سال میں وہ رندہ پھیر کے رکھ دیا نا، شہباز گل کہہ رہا تھا نا رندہ پھیریں گے، یہ رندہ آپ سمجھتے ہیں کسی زمانے میں ابھی بھی رندہ چلتا ہے نا، وہ جو درخان کے پاس جو رندہ، اس کی بات کر رہا تھا، وہ رندہ پھیریں گے، تو یہ خالد خورشید نے تو اپوزیشن کو اوپر رندہ پھیر کے رکھ دیا۔ نہیں انہوں نے کیا کیا؟ کہاں ہے اپوزیشن؟ کہاں؟ زیرو۔ اپوزیشن کے 3 بندوں نے تو وہ امجد نے اس کو بائیکاٹ کیا، بائیکاٹ مینس کی اس کی مخالفت کی، اب اسی اپوزیشن کے 3 بندوں نے اس کو ووٹ کیا، اسی جو آپ کا گلگت بلتستان ریونیو اتھارٹی بل 2022 جو منظور ہو گیا۔ ہاں بس ہمارے یہاں پہ تتر بہتر ہو گیا سر، ہمارے یہاں پہ یہ مسئلہ ہے سر، صاحب یہ ہے کہ چاہے یہ اپوزیشن ہو یا یہ گورنمنٹ کے ہوں، ٹریجری بینچز ہوں، جدھر بھی ہوں، ان کے اپنے مفادات ان کو لنک کریں ان کے حلقے سے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ادھر سفر نہ ہو، کیونکہ کل پھر ہم نے آنا ہے، اگر آج ہم ان سے کچھ نہ لے سکے تو ہم ادھر تو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے، تو وہ مزاحمتی جو اصل کردار ہوتا ہے اپوزیشن کا، وہ یہ کرتے ہی نہیں ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ جی اس والے ٹھیکے میں اگر میں ادھر پنگل ہوں تو یہ ٹھیکہ مجھے نہیں ملے گا، اور یہ حقیقت بھی ہے، یہ آپ کے حکومت والے یہ تو وکٹمائزیشن تو کرتے ہیں، یہ بہت الگ بات ہوگی، یہ صحافیوں کو نہیں چھوڑتے ہیں تو یہ ان کو کہاں چھوڑیں گے، لیکن بہرحال اپوزیشن کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ ذرا اپوزیشن ہی کریں۔ جو رندہ پھیرنے والا کہاں پہ ہے سر؟ رندہ اب آج کل ٹرمز کافی چینج ہو گئی ہیں شاہ صاحب، بعض لوگ پھر نام بتائے بغیر الزام لگاتے ہیں کہ رندہ پھیرنے والا کوئی اور ہے، پتہ نہیں اب یہاں پہ کون سا رندہ پھیرنے والا۔ شہباز گل صاحب، یہ پاکستان کی تاریخ میں میرے صاحب میں آلموسٹ میں اور آپ تقریباً 89-90 سے تو آپ اخبار پڑھ رہے ہیں نا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں سر آپ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے مریم نواز تک کی آپ ہسٹری پڑھیں۔ ذوالفقار علی بھٹو جب پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہے تھے وہ مردانہ وار، وہ کبھی روئے نہیں سر۔ یہاں پہ دو روزہ جسمانی ریمانڈ کی منظوری کے لیے ڈرامے رچائے گئے نا، جس طرح سے رویا ہے اور جس طرح سے وہ پوری ایک سانس کو لے کے کیا، پھانسی گھاٹ کی طرف جاتے ہوئے وہ پورے
क्या कहते हैं उसको सर, वो एक तनतने के साथ गया। उसके बाद सर आपका बेनज़ीर ने जिस तरह की तकालीफ सख्तियाँ झेली, जरदारी जिस तरह से वो उसकी ज़बान काटी गई, 11 साल जेल में रहा, रोते हुए हमने नहीं देखा। 99 में जब कू हुआ मुशर्रफ वाला, उसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ियों में जुलाई के महीने में 6-6 घंटे बख्तरबंद गाड़ियों में रखते थे अदालत के बाहर, ताकि वो अंदर गल सट जाएँ। हमने उनको रोते हुए नहीं देखा। जहाज़ के अंदर हथकड़ियों से बांध के उनको कराची ले जाते थे, रोते हुए नहीं देखा। अभी इमरान खान के दौर में पूरी अपोजिशन अंदर थी सर। परवेज़ रशीद मुशर्रफ दौर में उसको उठाया गया शाही किले में, जिस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, उनको रोते हुए नहीं देखा। उनके बेटी के साथ उनकी मुलाकात के लिए जब लाया गया शाही किले से मैं अंदर मुलाकात के लिए, तो उसके कपड़े खून से लथड़े हुए थे, रोया नहीं। ठीक है। उसके बाद फिर आ गया आपका इमरानी दौर हुकूमत, उसमें नवाज शरीफ जेल गए, बेटी के साथ जेल गए, रोए नहीं। हमजा शहबाज, खुर्शीद शाह, जरदारी, फरियाल तारपुर और ये सारे जेल गए, रोए नहीं। ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ी, सर शाहिद खान अब्बासी जेल गए, एहसान इकबाल जेल गए, हमने रोते हुए नहीं देखा। साफियों को आप उठा के देखें, साबिर शाकिर, ये टक्कर के लोग भाग गए ना। अरशद शरीफ भाग गया ना, टक्कर का आदमी था। इमरान रियाज 2 दिन जब वो पुलिस के उसकी देखी थी उसकी जो हालत थी सर, मैं खुद 2 दफ़ा जेल गया इसी कज़िए में। एक 99 में सर, नहीं वो पता ही नहीं चला हमें कि वो जेल गए, हथकड़ियाँ लगी, 3-3 महीने गुजारे, वापस आ गए, ज़रूरत महसूस नहीं की रोने की। बस ठीक है, वो जब हम इस काम में पड़े हुए तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ये पाकिस्तान के फिर आप हामिद मीर को देखें, वो मतलब 5 गोलियां, एक गोली अभी उसके पेट के अंदर किसी जगह पे है, वो नहीं निकाल जाए क्योंकि ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अफसर आलम पे गोलियां लगी, रोते हुए हमने नहीं देखा उनको। इस पे ये असतूर के ऊपर जाके इसके बाजू मतिउल्लाह जहान को उठा के जिस तरह से उसको वो किया, रोते हुए उनको नहीं देखा। सर ये इमरान शफकत जो लाहौर का बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, उसको टॉर्चर किया गया। रजी जो क्या है उसका नाम क्या है, रजी दादा है, उसको उठा के FIA और इन्होंने पता नहीं क्या क्या उसके साथ किया। तो ये है सर, ये है इनकी हालत, ये है कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड से बचने के लिए जिस तरह से चीखो पुकार की गई, हम सब के सर जो है ना वो शर्म से झुक गए। जो इस सेक्टर में ज़ाहिर सहाफ़त और सियासत का एक चोली दामन के साथ है ना, जिस तरह सियासतदान जेल में आते जाते रहते, इस तरह सहाफ़ियों के साथ भी ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जिस तरह से शहबाज इनके साथ एक मसला ये हो गया ना, एक ये सियासतदान नहीं है, ठीक है, ये सहाफ़ी भी नहीं है, ये तो एक लेक्चरर आप कहेंगे जो अमेरिका में पढ़ाते थे, वहाँ से आगे सीधी किसी तरह इमरान खान को पसंद आ गए और उनके चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर हो गए। और इन्होंने क्या ज़माने की जो तलखियाँ हैं, अच्छे बुरे दिन हैं, अच्छे ही दिन देखे हैं, कोई मुसीबत आते हुए उसका सामना बहुत कम। सर ये सब कहते हैं ना कि क्या रंदा फेरेंगे, ये बहुत बड़ा, ये तो बातें बड़ी कर रहे थे ना, अब तो ये ड्रामे कर रहे हैं ना, अब इसने ड्रामे कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि सदीक जान से इसने, मेरे ख्याल में कल इसकी मुलाकात हुई थी, उसने रिक्वेस्ट की है सहाफ़ियों से कि मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हो गई है, मैंने बड़ी बकवास की है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि वो सहाफ़ी बदला न ले, मेरी सपोर्ट करें। इसको काफ़ी है सदीक जान तक। सर एक तो ये सब थोड़ा सा बताएं कि ये गिलगित बल्तिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी बिल जो 2022, ये मेरे ख्याल में एक अच्छा इक़दाम है और हमें अपनी खुद निसारी की तरफ जाना है। हम कब तक भीख के सहारे आगे बढ़ेंगे? ये बुनियादी तौर पर चीफ सेक्रेटरी का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि आपको याद होगा आज से तकरीबन कोई 2-3 महीने पहले भी हमने 1-2 प्रोग्राम्स में भी इसके ऊपर बात की थी। वो उनके ऑफिशियल पेज से लोकल टैक्सेस की बात कर रहे हैं ना, वो टैक्सेस जो यहीं से जनरेट होंगे यहीं पे खर्च, यहीं पे ये उन्होंने ये एक तरीक़ाकार दिया है जो मुझे समझ आई। मैं ज़्यादा चूँकि इस सेक्टर का माहिर तो नहीं हूँ, न मेरी कोई बड़ी इसके ऊपर स्टडी है, बस मुझे इतना इससे आइडिया हो गया कि जो हमारे रेवेन्यूज़ हैं उसको एक स्ट्रीमलाइन करने की टैक्स निज़ाम को एक कोशिश की गई है। मेरे ख्याल में होना अभी बहुत कुछ बाकी है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इसको फिर चीफ सेक्रेटरी से स्टार्ट हुआ था, उन्होंने खदोखाल इसके बताए थे और ये गया, थोड़ी सी शायद तरमीम हुई हो और फिर असम्बली से जाके मुत्तफिका तो नहीं, बहरहाल पास हो गया कसरत राय से। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमजद साहब ने इसके खिलाफ वोट दिया और अपोजिशन के दिन बाकी अपोजिशन वालों ने। तो यही थोड़ी देर पहले जो आप बात कर रहे थे कि अपोजिशन के ऊपर रंदा करने वाली बात, यहाँ पे फिर ठीक आती है कि कुछ तो उधर है, कुछ इधर है। क्रेडिट तो सर सूबाई हुकूमत को जाता है,
یہ کام حفیظ بھی چاہتے تھے، میرے اور آپ کے ساتھ بھی، جب بھی ان کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے بات کرتے تھے، حفیظ کی بھی خواہش تھی کہ جو سابق ہمارے سی ایم ہے، اب حفیظ میرے خیال میں ایڈوائزر بننے جا رہے ہیں پرائم منسٹر کا جی بی کے لیے، گلگت بلتستان کے امور کے لیے. یہ بھی ایک میرے خیال میں میرے شاہ صاحب اور حفیظ دونوں کا نام چل رہا تھا، اور دونوں کا ایگزٹ یہی تھا. ہم نے کہیں پہ ڈسکس بھی کیا تھا کہ حفیظ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہوں گے. ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. ظاہر فیڈرل میں ہماری نمائندگی کریں گے. اب دیکھیں قمر زمان قاہرہ کو یہی ہوتا ہے. آپ گلگت بلتستان کے سپوت ہونے کے ناطے آپ تمام تر جو آپ کی جو توجہ ہوتی ہے ظاہر جی بی پہ ہوتی ہے. قمر زمان قاہرہ کو منسٹر بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اپریل سے ابھی آپ اگست اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. ایک دفعہ وہ آئے کہ ان کی شکل ہم نے دیکھی تھی یہاں پہ، اس کے بعد کبھی نظر نہیں آئے. نہیں ان کا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. سر دیکھیں کنسرن تو ہے. جب برجس طاہر صاحب جب امور کشمیر تھے تو وہ گلگت میں آ کے بیٹھتے تھے، مہینے میں 5-6 دن گزارتے تھے. الیکشن کے دنوں میں یہ سر نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. میرے خیال میں ہماری توقع یہ تھی کہ قمر زمان قاہرہ اٹینشن دیں گے جی بی کے معاملات کے اوپر، ٹف ٹائم دیں گے اس صوبائی حکومت کو، خالد خورشید کو. ظاہر ایک پریشر بلڈ اپ ہوگا جب آ کے گلگت میں 5-6 دن گزاریں گے تو بیوروکریسی ظاہر ہے اٹینشن کرے گی اس طرف کو، نہیں ہو سکا. تو اب توقع یہی ہے کہ اگر جو سابق ہمارے چیف منسٹر ہیں حفیظ الرحمان، وہ اگر ایڈوائزر بنتے ہیں تو میرے خیال میں مہدی شاہ صاحب کے گورنر بننے سے صوبائی حکومت کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا. مہدی شاہ صاحب بہت ہی ایک اقدار کے آدمی ہے، وہ اپنا تعلق وہ تعلق ایک رکھ کے آگے بڑھنا ہے. لیکن مہدی شاہ صاحب کو میری ایک گزارش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت کے ایک نئی زندگی دی ہے اور اب ایک نئی سیاسی زندگی بھی دی ہے. ان کا جو 5 سالہ جو چیف منسٹر کا جو ٹینیور رہا وہ کوئی زیادہ اس کو اچھے الفاظ میں لوگ یاد نہیں کر رہے ہیں. نوکریاں بیچنے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیکے بیچنے کی بات ہو رہی ہے، گورننس میں کوئی اتنا زیادہ یہاں پہ وہ بھوم نظر نہیں آیا، وہ نظر نہیں آئی. تو اب ان کے پاس اللہ نے ایک اور چانس دیا، نئی زندگی بھی دی ہے اور نئی سیاسی زندگی بھی دی ہے. تو یہ وقف کریں اپنی زندگی کو میرٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ان کے پاس اختیار ہے، اور علاقے کے عوام کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے. جس طرح بھی وہ دورے کر رہے ہیں، جو لوگ بھی گئے. اور پھر یہ ایک ایشو بھی آ رہا سر، سیلاب نے بہت زیادہ تباہی مچا دی ہے اور بجلی کا بہت بڑا بریک ڈاؤن ہوا. 72 گھنٹے 1 منٹ کے لیے بجلی گلگت کے شہریوں کو میسر نہیں ہو سکی. اور وہ پھر آپ ذرا بتائیں نا سر، رینٹر جنریٹرز اور جو جنریٹرز خریدنے والے تھے 65 کروڑ کے، وہ کہانی ذرا. اس کے اوپر تو بڑی بات کی ہے سر شاہ صاحب نے اور آپ نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو گرمیوں کے لیے سردیوں کے لیے لائے گئے تھے وہ واپس ادھر پہنچے جدھر سے آئے تھے. تو وہ اپنا رینٹ وینٹ لے کے انہوں نے 1 ارب سے اوپر کا جیسے بھی تھا وہ واپس چلے گئے. پے کیا یا کرنے جا رہے ہوں گے. ہمارا خیال ہے کچھ کیا ہوگا ایڈوانس میں، بہرحال نہیں کریں گے. مسئلہ اب یہ ہے شاہ صاحب کہ ایسے دنوں کے لیے ہمارے پاس کوئی اسٹینڈ بائی الٹرنیٹیو نہیں تھا، کوئی کنٹینجنسی پلان جیسے کہتے ہیں. اب 72 گھنٹے ہاتھ کھڑے کر دیے. مزید 4 دن بھی نہ ہوتے نا ہمارے پاس کیا تھا، ہم نے ہاتھ کھڑے کرنا تھا. 2010 میں تو یہی ہوا تھا 45 دن ہم پتھر کے دور میں واپس چلے گئے تھے. اس دفعہ بھی تقریباً ایسا تھا. اور اب اس پہ کیا کہیں، آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں تو وہ جو انجینئرنگ فالٹ کو سب لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ادھر لا کے بنانے کی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کیا. اب میں ٹیکنیکل بندہ تو ہوں نہیں کہ ادھر کیوں بنایا، کہاں بنانا ہی چاہیے. رن آف دا ریور کی بات کر رہے ہیں تو یہ مستقبل کے لیے اس کے اوپر دیکھیں. نہیں میں صرف یہاں پہ میر صاحب یہ بتانا چاہ رہا ہوں نا، میں چیف منسٹر گلگت بلتستان خالد خورشید سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں. وہ جو حفیظ دور میں 65 کروڑ میں 16 میگا واٹ کے جنریٹرز کی خریداری کا ٹینڈر فائنل سٹیج پہ تھا، اس کو انہوں نے روک کے 1 ارب سے زائد 3 مہینے کے لیے جو انہوں نے رینٹل رائے اور کھٹارا تھے سارے، ٹھیک ہے، اس پہ یہ کہے جی ہم سے غلطی ہو گئی. اور اب اس غلطی کا ازالہ یہ ہے کہ دوبارہ جنریٹرز یہ پرچیز کریں. بیک اپ بہت ضروری ہے، بیک اپ بہت ضروری ہے. رینٹل کا میں آپ کو بتاؤں، رینٹل کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گاڑی آپ کو 10 لاکھ میں پڑتی ہے، بجائے اس کے کہ 10 لاکھ کی گاڑی خریدنے کے منتھلی آپ 12 لاکھ دے کے کرائے کی گاڑی لیتے ہیں. یہ ہوا ہے، یہ زیادتی کی ہے جی بی کے لوگوں کے ساتھ. بہرحال اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں گے. خالد خورشید صاحب یہ کہیں کہ غلطی ہو، یہ کبھی نہیں کہیں گے. شاہ صاحب اقتدار میں جو بھی ہوتا ہے اس میں بھی وہ دلائل دیں گے، سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ بہتر جاننے والا سمجھنے والا اور کوئی نہیں ہے. پھر وہ نیچے باقی لوگ ان کو آپ ان کے حوالے سے زیادہ بات ہے. البتہ میں یہ کہوں گا شاہ صاحب کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جب منسٹر صاحبان سے بھی ہماری بات ہوتی تھی وہ یہ کہتا تھا کہ اس میں فیول بھی ملا کے یہ اتنی کاسٹ ہمیں پڑتی ہے تو یہ ہمیں سستا پڑتا ہے. اب وہ ذرا دور کی سوچتے ہیں نا، جیسے ابھی آپ نے کہا 1 سال تو نہیں تھا نا، اگلا سال پھر آپ کو سردیوں میں گرمیوں میں یہاں پہ تو آپ سردیوں کو چھوڑیں نا، یہ تو گرمیوں میں اب تو آپ دیکھیں یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہر سال
ڈیزاسٹر زیادہ آئیں گے, زیادہ نقصانات ہوں گے, اور عوام زیادہ سفر کرے گی, ہر طرح کے مسائل زیادہ. صرف اس میں ایک چیز میں لاسٹلی یہ بتاؤں گا کہ جس طرح سے ظفر وقار تاج جو سیکٹری برقیات ہیں اور چیف انجینئر مرتضیٰ صاحب کی وہاں پہ جو موقع کے اوپر جس طرح سے انہوں نے اپنا وہ ایک پورا ڈریس پہن کے وہ نظر آ رہا تھا جس طرح سے, اب انہوں نے وہ فوٹو سیشن کیا ہے یا جو بھی کیا ہے, لیکن امپریشن اس کا ٹھیک گیا. اور باقی سیکٹریز کے لیے بھی میسج یہ کہ کبھی کبھار آفس سے باہر رکھے, فیلڈ میں بھی تھوڑا. اور جو آپ نے ایک چیز شاہ صاحب آپ نے کہی کہ اعتراف غلطی کا کرے چیف منسٹر, میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت جو بھی ہے, اب اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے, یہ ذرا آ کے ایک دفعہ کھل کے بتائیں کہ یہ جو پروجیکٹس ہائیڈرو پاور پروجیکٹس جدھر بنے ہیں یہ کس نے بنائے تھے, کیا یہ ڈیزائن فالٹی تھا, ابھی یہ مانتے ہیں اس کو, اور اگر ٹھیک ہے تو پھر تو بات نہیں ہے, پھر ٹھیک ہے. یہ سوال ہوگا کہ ہر سال پھر سیلاب کی ذات میں یہ کیوں آتے ہیں, تو کیا کوئی پکا انتظام ان جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, کھل کے بتائیں یہ ذرا ہمیں, کیونکہ ہم تو ادھر ادھر سے سن سر کھل کے کوئی چیز نہیں سر, آپ یہ کھل کے آپ کو یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے یہ رینٹل جنریٹرز کو کتنی پیمنٹ کر دی, یہ کبھی نہیں بتائیں گے. یہ کبھی نہیں بتائیں گے یہ کیریئر فیسٹ کے اوپر کتنے اخراجات آئے, یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ دبئی میں یہ جو جا کے وہ ادھر آ کے جو کہہ رہے تھے نا مارچ کے بعد دبئی کے فیسٹیول کے اثرات آئیں گے بڑے انقلابی, کبھی نہیں بتائیں گے کہ وہ اخراجات اور وہ رزلٹ کہاں پہ ہے, وہ کبھی نہیں بتائیں گے. کبھی سیاستدان کبھی نہیں بتائیں گے, یہ سارے ایک جیسے ہیں. یہ چاہے آپ مہدی کو لے لیں, حفیظ کو لے کے, انہوں نے کبھی ہمیں آفیشلی نہیں بتایا کہ, اور یہ تو اور زیادہ اس میں ماہر ہیں, یہ کبھی نہیں بتائیں گے سر. تھینک یو سر. تو ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, اور کافی عرصے کا جو ہے نا بیچ میں ہمارا گیپ آیا, اس میں بہت ساری وجوہات تھی. انشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی آلموسٹ ہفتے میں کم از کم 3-4 مرتبہ آپ سے رابطے کا یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا. اگلے کسی پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.